من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. صدق الله العظيم. شروع اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے. اللہ جل وعلا سورۃ الشعراء آیت نمبر 10 سے میں نے آپ کے سامنے 13 تک تلاوت کی. 4 آیتیں. اس سے پہلے جیسے آپ نے سماعت فرمایا تھا ابتدائی آیتیں، ان آیات میں اللہ باری عز اسمہ نے فرمایا تھا جو جھٹلا رہے ہیں اللہ کے پیغام کو، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو، وہ عنقریب جان جائیں گے کہ ان کا جھٹلانا ان کے لیے کتنا برا اور ان کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہوگا، اور ان کا مذاق اڑانا نبی اور نبی کے باتوں کا اس کی کیا سزا ملنے والی ہے بہت جلد انہیں پتہ چل جائے گا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کیا زمین کی طرف وہ نظر نہیں ڈالتے کہ کتنی کثیر مقدار میں عمدہ نباتات سے ہم نے اس کو خوشنما طریقے سے پیدا کیا ہے، کتنا بہترین اور منظم طریقے سے زمین کو ہم نے زمین میں نباتات کو کیسے پیدا کیا ہے. تو پھر اللہ نے فرمایا یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، مگر ان میں اکثر لوگ اس نشانی سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے. اور پھر اللہ نے آخر میں فرمایا کہ بے شک آپ کا پروردگار زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ تھے گزشتہ آیات جو آپ نے گزشتہ تفصیلاً سماعت فرمایا تھا. اب سنیں اللہ ایک اور واقعے کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے، جو واقعہ محمد عربی علیہ السلام سے بہت سالوں پہلا، ہزاروں سال پہلے کا واقعہ. اور اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اور ہماری اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی جو ہے گاہے وقتاً فوقتاً ایسے پچھلے انبیاء اور پچھلی قوموں کے واقعات قرآن میں بیان فرمایا ہے. انہی واقعات میں سے ایک واقعے کی طرف اللہ ان آیات میں اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں اس وقت کا قصہ سنائیے جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا. جب تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، یعنی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، یعنی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو، جیسے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات میں بھی ہے اذ نادى ربہ موسیٰ ان ائت القوم الظالمین. تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اس واقعے کو بتائیے جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا. موسیٰ کو پکارنے سے مراد اللہ نے موسیٰ کو نبوت سے نوازا، بلا کر کے نبوت دی، یا آپ کو بلا کر یعنی موسیٰ کو بلا کر کے تختیاں تورات کی کتاب دی. کوئی بھی معنی یہاں مراد ہو سکتا ہے. یا موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر پکار کر آپ کو ذمہ داری دی کہ ظالم قوم فرعون کی طرف آپ نبی بنا کر کے آپ کو بھیجا جا رہا ہے. تو اس
اس طرح سے اللہ فرماتے ہیں کہ نبی جی آپ ان کو اس واقعے کو سنائیے، اس قصے کو سنائیے جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، قوم فرعون الا یتقون، ظالم قوم کے پاس جا۔ اللہ نے کیا فرمایا پکار کے؟ آپ سے فرمایا تھا کہ آپ ظالم جو قوم فرعون کی ہے، آپ موسیٰ کو کہا گیا تھا کہ آپ فرعون کی طرف جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرما کر، نبوت کی ذمہ داری سے آپ کو نواز کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ فرعون کی طرف جائیے۔ تو فرعون کی قوم کے پاس جا، اللہ نے فرمایا کہ آپ فرعون کی قوم کے پاس جائیے۔ الا یتقون، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ یعنی جس طرح سے وہ لوگ اللہ سے نڈر ہو کر کے جی رہے تھے، جس طرح سے وہ اللہ کی نافرمان زندگی گزار رہے تھے، جس طرح سے وہ بنی اسرائیل پر ظلم و جبر کر رہے تھے، جس طرح سے فرعونیوں کے واقعات سے میں اور آپ بخوبی واقف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے بنی اسرائیل پر قبطیوں کا ظلم و جبر ہو رہا تھا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو اسی فرعون اور اسی قبطیوں کی طرف روانہ فرمایا اور فرمایا کہ فرعون کی قوم کے پاس کیا وہ نہیں ڈرتے؟ تو پھر اللہ نے فرمایا، اس نے عرض کیا، ربی انی اخاف ان یکذبون۔ کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، کہا اے میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ جائیے قبطیوں کی طرف، فرعونیوں کی طرف، آپ کو ہم نے نبوت سے نوازا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، اب ان کو ہماری طرف بلانا، حق کی طرف بلانا، ظلم و جبر سے روکنا، انصاف اور عدل کا پیغام دینا، وحدانیت کا، توحید کا، اللہ کے ایک ہونے کے پیغام کو ان تک پاس کرنا، یہ آپ کا ذمہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ نے کہا، ربی انی اخاف ان یکذبون، میرے رب مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، وہ مجھے جھٹلا دیں گے، وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ یا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں بھی پرانے جو واقعات ہیں بیان کیا ہے قرآن میں، اس کی ایک سبب یہ ہے کہ نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مکہ جھٹلاتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کی باتوں کا انکار کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام دل برداشتہ ہوتے تھے۔ آپ نے شروع میں سورۃ الشعراء میں سنا نا کہ اللہ نے آپ سے کیا کہا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لگتا تو ایسا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے پر آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام بہت زیادہ متفکر ہو جاتے تھے، غمزدہ ہو جاتے تھے، بہت زیادہ جو ہے آپ فکر میں ڈوب جاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی قوموں کے واقعات اور قصے بیان کر کے اللہ آپ کو تسلی دیتا تھا۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، ارے تمہارے دادا، تمہارے پردادا ہمارے سے زیادہ تکلیفیں اٹھائے، اس سے زیادہ وہ مصیبتیں جھیلے، جس طرح سے ہم بڑے پیار سے، جس طرح اپنے چہیتے اور اپنے پسندیدہ لوگوں کو جب وہ دکھ میں یا کسی پریشانی میں یا کسی فکر میں ہم اسے دیکھتے ہیں، تو ہم اسے جس طرح سے، جس انداز سے پچھلے لوگوں کی قربانیاں اور ان کے مجاہدے اور ان کی پریشانیوں کو یاد دلا کر جیسے انہیں سمجھاتے ہیں، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ محمد عربی کو پچھلی قوموں کے ظلم و جبر اور پچھلے نبیوں کے صبر کو یاد دلا کر آپ کو تسلی دیتے تھے۔ یہی وہ معاملہ ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا ربی انی اخاف ان یکذبون، کہ میرے پروردگار آپ نے تو مجھے فرعون کی طرف جانے کو کہہ رہے ہیں، تو کون مانے گا میری بات؟ طاقتور تھا، بادشاہ تھا، آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے
خبطیوں نے بنی اسرائیل کو اپنے شکنجے میں، اپنی مٹھی میں کس طرح سے پکڑا ہوا تھا، تو مظلوم تھے بنی اسرائیل، مکمل طریقے سے غلامی کی زندگی گزر بسر کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل کو خبطیوں نے، بنی اسرائیل الگ ہیں، خبطی الگ ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ فرعون جس خاندان کا فرد ہے وہ خبطیوں میں سے ہے، موسیٰ علیہ السلام جس خاندان سے ہیں وہ بنی اسرائیل سے ہیں۔ بنی اسرائیل الگ ہیں، خبطی الگ ہیں۔ خبطی جو خاندان ہے، جو قبیلہ ہے، وہ جو ہے اپنے آپ کو ایسے سمجھتا تھا کہ حکومت ہماری ذمہ داری ہے، حکومت ہمارا فرض ہے، اور رہا بنی اسرائیل کا تو بنی اسرائیل کو یہ اپنا غلام بنا رکھی تھی۔ اسی وجہ سے جیسے قرآن کے دوسرے مقامات میں آپ نے سماعت فرمایا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل تھی، ان کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے چھوڑتے تھے کہ وہ بڑی ہو کر کے ان کی غلامی کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کے کام کاج میں ہاتھ بٹائیں گے۔ تو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دینا اور بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والی بچی کو زندہ چھوڑ دینا، تاکہ وہ بڑی ہو کر کے ان کے گھروں میں ان کی بیویوں اور ان کی بچیوں کی خدمت گزار خادمہ بن کر کے اپنی زندگی کاٹیں۔ تو یہ معاملہ، یہ معمول تھا۔ وہ واقعہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا تھا، مگر آپ کی والد محترمہ نے پیدا ہوتے ہی آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا تھا۔ تو بہرحال وہ واقعہ الگ ہے۔ مگر ظالم قبطی جو تھے فرعون کے خاندان کے لوگ، وہ اپنے آپ کو بادشاہ اور بادشاہی خاندان سمجھتے تھے، بنی اسرائیل کو اپنا غلام سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ سے جب اللہ نے کہا کہ آپ فرعون کی طرف جائیے اور اللہ سے ڈرائیے انہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پروردگار مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ۔ آپ نے اللہ سے کہا میرا سینہ گھٹتا ہے، میرا سینہ ڈرتا ہے، گھٹتا ہے اس سے، پسیج جانا، جیسے بولتے نا دھاچک بیٹھ گیا بولتے تھے، ہماری بھاشا میں بولتے نا بچہ ہیا لیا ڈر کو، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف جانے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ایک ڈر سا پیدا ہو گیا، کیونکہ فرعون بہت ظالم تھا اور اس درمیان میں ایک واقعہ بھی ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگرچہ کہ خبطیوں میں سے فرعون نے اپنے یہاں پالا تھا، مگر اس درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک انسان کو انصاف کے معاملے کو لے کر ایک خبطی کے ایک بنی اسرائیل کے بیچ میں کچھ جھگڑا ہو گیا تھا۔ بنی اسرائیل انصاف پر تھا، خبطی ظلم پر تھا۔ جب یہ معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے خبطی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی انصاف اس کی طرف ہے، تم ناحق اس پر ظلم کر رہے ہو، تو بار بار سمجھانے کے بھی وہ سمجھ نہیں رہا تھا۔ تو اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے ایک تھپڑ مارا تھا خبطی کو، اور وہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس تھپڑ سے وہ بندہ چلے گیا تھا، مر گیا تھا، اور اسی وجہ سے آپ جو ہے شہر بدر ہو گئے تھے، گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ جو واقعہ آپ نے سنا وہ لمبا واقعہ، بعد میں آپ ایک کنویں کے پاس جا کر تھے، دو بچیاں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے پریشان تھیں، سب اپنے اپنے جانوروں کو پلا رہے تھے، بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ساتھ دیا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ یہ لمبا واقعہ ہے۔ پھر وہ جب انہوں نے جا کر اپنے والد سے بتایا تو ان کے والد نے پھر ان کو بلا کر کے اپنے یہاں خادم کے طور پر، نوکر کے طور پر رکھا۔ پھر اس کے بعد آپ کا نکاح ہوا، کئی سال وہی گزر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سالوں کے بعد جب واپسی کا معاملہ ہو رہا تھا تو تب اللہ نے آپ کو نبی بنا کر فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ اب آلریڈی ایک معاملہ ایسا چلا ہوا تھا، وہ بھی تھوڑا ڈر اور گھبراہٹ حضرت موسیٰ کے دل میں تھا۔ تو یہی حضرت موسیٰ سے جب کہا گیا کہ آپ جائیے قوم فرعون الا یتقون، آپ ان کی طرف جائیے،
اللہ نے آپ کو نبی بنا کر نبوت سے سرفراز فرما کر جب آپ کو قوم فرعون کی طرف جانے کو کہا گیا تو آپ نے اسی ڈر کا اظہار کیا اللہ کے سامنے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ تھے, اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. ڈائریکٹلی جب بھی ان کو کوئی مسئلہ ہوتا تو اللہ سے بولتے اور اللہ ان کے بات کا, ان کے کلام کا جواب عطا فرماتے تھے. تو حضرت موسیٰ نے کہا انی اخاف ان یکذبون, وہ مجھے جھٹلائیں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي, میرا سینہ گھٹتا ہے. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي, میری زبان نہیں چلتی. لکنت تھی حضرت موسیٰ کی, اور لکنت ہونے کی وجہ بھی ایک ہے کہ اللہ نے بچپن میں آپ کے ساتھ ایک معاملہ فرمایا تھا فرعون کے دربار میں, جب نجومیوں نے, کاہنوں نے, فرعون کے دربار میں رہنے والے جادوگروں نے موسیٰ کے تعلق سے کچھ پیشن گوئی کی تھی. اسی کو مد نظر رکھ کر آزمائش کیا تھا فرعون نے. تو اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بجائے ہیرے جواہرات کی طرف اپنا ہاتھ بٹانے کے آگ کا ہاتھ جو ہے جبرائیل نے آگ کی طرف کر دیا تھا, اور آگ کا انگارہ آپ نے لے کر منہ میں ڈال دیا تھا. تب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے جلنے سے لکنت آ گئی تھی. تو بہرحال جیسے بھی ہو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں لکنت تھی. آپ بات کرتے تھے تو اٹک اٹک کر بات کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ پروردگار, معاملہ ایسا ہے کہ میں نے ایک قبطی کو انصاف اور عدل کے معاملے کو لے کر کے آج سے سال پہلے میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تھا, تو میں نے اسے مارا تھا. تو اس وقت میں واپس اپنے گاؤں چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا تھا. اس چیز کا بھی خوف کا اظہار آپ نے کیا, اور آپ کی زبان کی لکنت کا بھی اللہ کی دربار میں عرض کی. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي, کہ میرے رب میری زبان بھی اتنی صاف اور پاکیزہ نہیں ہے. تو فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون, اور آپ نے اللہ سے فرمایا کہ آپ میرے بھائی ہارون کو بھی, آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں. بھیجنے سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی اللہ سے کہ میرا ایک بھائی ہارون جو ہے تو آپ اسے بھی نبی بنائیے, تاکہ میں اسے بھی اپنے ساتھ لے کر کے فرعون کے دربار میں جاؤں. ایک تو یہ کہ مجھے میرا ایک اور ساتھی ہونے کی وجہ سے مجھے ہمت بھی رہے گی, اور دوسرا میری زبان کی جو لکنت ہے, تو میری بات کرنے کے انداز میں, میری بھاشا میں اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو میری بات کی صفائی کے لیے میرا بھائی بھی رہے گا ساتھ میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے سامنے اپنے خوف کا اظہار کیا, اور اپنی دل کی تنگی کا بھی اظہار کیا, اور پھر اپنی زبان کی لکنت کا بھی اظہار فرمایا. تو بندے کو چاہیے, مجھے اور آپ کو, کہ ہم جب اللہ سے دعا کریں, موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو رب کے سامنے ظاہر کریں. ہمیں اپنے کمزوریوں کو ظاہر کرنا چاہیے, دنیا والوں کے سامنے نہیں ہے, رب کے سامنے, اپنے پروردگار کے پاس, اس کے دربار عالی میں جب ہم ہاتھ اٹھائیں, دعا کریں, تو ہمیں اپنی کمزوریوں کو ظاہر کرنا چاہیے. جیسے ایک الفاظ ملتا ہے اقرار مجرم, کہ ہمیں اپنے جرم کا اقرار کرنا ہے, ہم اپنے غلطیوں کو اظہار کرنا اپنے رب کے سامنے, اپنی غلطیوں اور اپنے خطاؤں اور اپنی کمزوریوں, اپنی ضعیفیوں اور اپنی جو ہے نادانی ہے, جو کچھ ہمارے اندر ہے, اس چیز کا اظہار کر کے رب کے سامنے دعا کرنا, اور رب کو اپنی کمزوریوں کا اظہار کر کے اسے بتانا, یہ سنت موسیٰ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے نبی بنایا, اللہ دیکھ لے گا, میں تو اللہ کی طرف سے مبعوث کیا گیا پیغمبر ہوں. تو آپ نے فوراً جو ہے لاٹھی اٹھا کر کے نہیں چلے گئے فرعون کی طرف. جیسے آپ نے اللہ کی طرف سے آپ کو نبوت کا پیغام ملا, آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ فرعون کی طرف جاؤ, تو آپ نے اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اظہار کر دیا, آپ نے اپنی کمزوریوں کا اظہار فرما دیا, جو ڈر تھا اسے بھی ظاہر کر دیا, اور دل کے اندر جو تنگی محسوس ہو رہی تھی, دل کے اندر جو تنگی محسوس ہو رہی تھی وہ بھی ظاہر کر دیا, اور اپنی زبان کی لکنت کو بھی ظاہر فرما دیا. اور ایسے تو اللہ سب کچھ جانتا ہے,
مگر بندے کی ذمہ داری ہے کہ بندہ بھی اپنے رب کے سامنے ظاہر کرے. ایک کہاوت عام ہے کہ ماں بھی اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی جب تک بچہ روتا نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ تو اللہ کا اصول نہیں ہے، مگر یہ کہاوت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ اس بندے کو زیادہ پسند کرتا ہے جو بار بار اپنے کمزوری کا اظہار اپنے رب کے سامنے کرتا ہے. اللہ ایسے بندے کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے. تواضع پسند بندہ، عجز و انکساری کرنے والا بندہ، اپنی کمزوریوں کو اپنے رب کے سامنے ظاہر کرنے والا بندہ، ایسا بندہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. کیونکہ اللہ کو کمزور اور تواضع کرنے والے پسند ہیں، نہ کہ متکبر. متکبر جو ہوتے ہیں گھمنڈی، ایسے لوگ چاہے وہ کتنے بھی بڑے عبادت گزار ہوں، ان کا تکبر ایک دن ضرور اوندھے منہ انہیں جہنم میں گرا دے گا. تو بہرحال اللہ کے پیارے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی جو پریشانیاں تھی وہ اپنے رب کے دربار عالی میں ظاہر فرمایا، اور اپنے تعاون کے لیے، اپنی مدد کے لیے، اپنے سپورٹ کے لیے کہا فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، آپ ہارون کو بھی رسالت سے نوازیے. ہارون کو بھی، میرا جو بھائی ہے نا، اسے بھی آپ نبی بنائیے، رسالت سے نوازیے، تو وہ میرا قوت بازو بنے گا، مددگار بنے گا، وہ میرا تعاون کرنے میں میرا سپورٹر رہے گا. تو اس طرح سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان فرمایا. آگے آپ سنیں انشاءاللہ. اندکل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرمائیے، اسلام کا بول بالا فرمائیے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. بے شک پروردگار ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، اقراری مجرم ہیں، بندے ناکارہ ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. مولا آپ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ آپ اتنے رحمان ہیں کہ جب کوئی بندہ تیرے سامنے سچی پکی توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے گویا اس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا. تو آپ اتنا پاک اور صاف فرما دیتے ہیں. مولا ہمیں بھی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے پرانے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہم دوبارہ اپنی پرانی خطائیں نہ کرنے کا مصمم عہد اور وعدہ کرتے ہیں. مولا ہمیں ہمارے وعدے کو اے اللہ تا دم حیات اپنے وعدے کو برقرار رکھنے اور دوبارہ کوئی گناہ کبیرہ نہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. پروردگار مسلمانوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ذلت سے، رسوائی سے، بدنامی سے، گمنامی سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائیے. مسلمانوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار مسلمانوں میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ عطا فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال وسعت برکت والی روزیاں عطا فرما. پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جو بے نکاح ہیں انہیں صحیح سالم جوڑے کا انتظام فرما. پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے دعاؤں کو قبول فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.